كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے پیارے علماء کرام والعظام، آپ کے اس فیلی کے علاقے کے معروف عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند صاحبزادہ جو میرے ساتھ بیٹھے مولانا مفتی اسماعیل صاحب دعوت برکاتہ، ان کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے آیا اور انہوں نے مجھے آتے وہی بات بولی کہ اصل مقصد یہاں پر آنا ہے. بیان تو آپ حضرات نے سنا، سن بھی رہے ہیں، سنتے رہیں گے بھی انشاءاللہ. میں صرف تھوڑا ٹائم آپ حضرات کے سامنے بس چند ایک باتیں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میرے پیارے بھائیوں، بعض چیزوں کی ذمہ داری کا تعلق، آپ لوگ اردو سمجھتے بھائی؟ کچھ اردو سمجھ آتی ہے؟ کچھ سمجھتے ہیں. اچھا سمجھتے ہیں. بعض چیزوں کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے خود سے اٹھائی ہوئی. اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہو، اس کی پرچار کی ذمہ داری ہو، اس کو پھیلانے کی ذمہ داری ہو، اس کو سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہو، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہو. اور سب کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے اوپر براہ راست دی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ہے بعض چیزیں قدرت کی ایسی قدرت ہے کہ جس کے سامنے انسان کی عقل، انسان کا سینس اور دنیاوی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اللہ نے کلیئر ٹاک میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ہندو ہو، بدھسٹ ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی کیٹیگری کا کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، ناستک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ موت نہیں آ سکتی. اب مثال کے طور پر کوئی یہ ضرور بولے گا، ملک بولے گا آسمان کو بنانا والا اللہ نعوذ باللہ وہ کہاں ہے، یہ کوشچن کر سکتا ہے. لیکن موت کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جو چیلنج کیا اس قرآن مجید کے بارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن مجید میں کوئی شک، کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہے تو اللہ نے کہا کوئی ایک سورت لے کر آ جاؤ. سورہ اخلاص کے برابر ہو، سورہ کوثر کے 3 آیت. سورہ کوثر کتنے آیت ہیں؟ 3 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا صبر انا اعطینا. اگلی آیت بولو تیسری آیت ان شانیہ کا. صرف 3 آیت. اور یہ چیلنج کب کا ہے؟ ابھی کا ہے؟ نہیں، 1500 سال 1600 سال پہلے کا چیلنج. جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے کتنے بڑے بڑے ادیب گزرے، کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے، کتنے بڑے بڑے سیاستدان گزرے، کتنے بڑے بڑے مفقہ فقیہ گزرے، کتنے بڑے بڑے تفسیر والے گزرے. لیکن ایسا فصیح، ایسا بلیغ کوئی بھی ایک سورت یا ایک آیت بھی اس طرح نہیں لا سکتا. ایک آیت میں الف لام میم کاف آیا عین صاد توسین توسین میم یاسین طٰہٰ، اس کا میننگ کوئی بتا سکا؟ بولو بھائی، کوئی میننگ بتا سکا؟ نہیں بتا سکا. اس کا میننگ کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکا.
ہاں صبر ہے، بعضوں نے اپنی رائے پیش کریں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی ایک اللہ جانتا ہے اور ایک اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اور آپ دیکھیں فقاہت کی دنیا میں امام ابو حنیفہ پتم فقیہ جنہوں نے اس قرآن میں سے 3000 سے اوپر مسئلے مسائل نکالے، امام مالک گزرے، امام احمد بن حنبل گزرے، امام شافعی گزرے، حسن بصری گزرے، علامہ سیوطی گزرے، امام زوفر گزرے، کتنے امام گزرے، مشکات کے امام گزرے، بخاری کے امام گزرے، امام مسلم گزرے، امام داؤد، جنہوں نے ہزار احادیثوں کو جمع کیا۔ کیا ان کی بدھی، کیا ان کا ذہن، کیا ان کا مائنڈ، ہر چیز بیسٹ، لیکن اس کا میننگ کوئی نہیں بتا سکا۔ کیوں نہیں بتا سکا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتایا، صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا۔ تو یہ جو چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، جس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، آپ اس کو جتنا پڑھیں گے، جتنے نالج میں آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور عجیب بات بتاؤ، شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو یا کس کو معلوم ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کتنے ذہین تھے نا؟ انور شاہ کشمیر، ہاں حافظ حدیث تھے، حافظ حدیث کو تو کتنی ہزاروں کتابیں صبح نہیں آتی، لیکن عجیب بات ہے وہ حافظ نہیں تھے۔ اب آپ بولیں گے کیسا صحیح تھا حافظ نہیں بن سکا؟ حافظ سے مراد یہ ہے کہ وہ جب بھی قرآن کو اس طرح یاد کرنے بیٹھتے تو وہ ایک ایک لفظ کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے، اتنی گہرائی میں چلے جاتے کہ ان کو واپسی اس سمندر سے نکلنا مشکل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ذالک الکتاب مثال الحمدللہ رب العالمین میں وہ ایک آیت میں اتنا وہ اس کو علم اس کو اتنا گہرے کچھ جاتے کہ ایک آیت کو اوپر وہ کئی گھنٹے لگ جاتا۔ ایسے یہ قرآن مجید اس کا نام ہے، علم کا خزانہ۔ آپ جتنا اس کو سمجھنا چاہیں اتنا آپ سمجھتے ہی رہیں گے، لیکن آپ سے سمجھ ختم، آپ بھی سمجھ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے الفاظ ختم نہیں ہو سکتے۔ کتنے مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی، جلالین والا نے الگ تفسیر لکھی، امام بیضاوی نے الگ تفسیر لکھی، مفتی شفیع نے الگ تفسیر لکھی۔ کتنے مفسر آئے جنہوں نے اس کی تفسیر لکھی، اور کتنے مفسر ایسے ایک کی تفسیر دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ایک الگ تفسیر کری، دوسرے نے الگ تفسیر کری، ایک نے اس کا الگ مطلب نکالا، دوسرے نے الگ مطلب نکالا، اور کرتے کرتے آج تک بھی ابھی کے جو مولانا مفتی حضرت تک عثمانی صاحب حفظ اللہ نے اس کی تفسیر کری، حال ہی 10-12 سال کے اندر کری، وہ بالکل اس کے معنی الگ، اس کا تفسیر الگ، اس کا ترجمہ الگ۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ میرے اور آپ کے قلم کی، پین کی سیاہی ایک ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی کبھی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آج میں اور آپ جو دیکھتے ہیں اپنے شنتانوں کو ہم جو مدرسوں میں داخل کراتے ہیں، یہ جو ہم اگر دنیاوی حساب سے دیکھیں، آپ جس طرح ایک گلک کو، آپ لوگ کیا بولتے ہیں گلک کو کیا بولتا ہے نا، جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، بینک۔ یہ جو بینک میں ہر کوئی پیسہ جمع کرتا ہے، ایک پیسہ ڈالے گا اس کو توڑ دیتا ہے یا نہیں؟ آپ پیسہ جمع کرتے اس کے اندر، جب بھر جاتا ہے پھر اس کو توڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 روپے ڈالا پھر توڑ دیا، پھر دوسرا 10 روپے ڈالا، ایسا نہیں ہوتا۔ جمع کرنے کے بعد آپ توڑتے ہیں۔ اپنے شنتان کو جو آپ مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، آپ اپنے لیے نیکیاں جمع کر رہے ہیں، اور جب تک قیامت والے دن اللہ اس خزانے کو، نیکی کے خزانے کو جب کھولے گا، جب وہ آدمی دیکھے گا میری اتنی نیکیاں، آپ کے نام اعمال میں اتنے عمرے لکھے ہوئے، اتنے قرآن لکھے ہوئے، اتنے، تو کہتے ہیں وہ انسان حیران ہو جائے گا، اللہ سے کوشش کرے، اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کیا،
اللہ فرمائے گا تم نے جو فلاں بندے کو بتایا عمرے کا، اس نے فلاں اس نے عمرہ کیا، اس نے فلاں کو بتایا، اس نے عمرہ کیا، کرتے کرتے وہ جتنا عمرہ کرتے چلا گیا تمہیں برابر ثواب ملتا چلا گیا۔ آپ کا بچہ، آپ کو سنتان جتنا سورتیں پڑھتا جائے گا، جتنا حافظ قرآن بنتا جائے گا، برابر آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ اور یہ قرآن جس طرح آپ کو قبر کی منزل، دنیا کی منزل، قبر کی، دنیا کی زندگی، دنیا کی لائف، قبر کی مراحل صرف یہی نہیں، بلکہ جو شخص قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے، اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، یہ آپ کے وکیل بن کر جنت تک آپ کو داخل کرائے گا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی پاور ہے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب جیسے لوگ، یہ جو علماء آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی ایک دن کی محنت نہیں، یہ لوگ ان کی پوری زندگی کی آپ کچھ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے میں 6 سال 7 سال کی عمر مدرسے میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد آج ان کی عمر 23 سال ہے، 24 سال ہے، 25 سال ہو گئے مدرسے میں۔ پہلے پڑھایا اور اب پڑھا، پہلے پڑھا اور اب استاد ہے۔ یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کبھی بھی، علامات کم ہو سکتے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے ایک عالم، ایک حضور، یہ کوئی ریڈی میڈ نہیں ملتا بھائی، یہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد یہ جب علوم نبوی کو حاصل کرنے کے بعد یہ جو اس اسٹیج کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اب آپ کو تیار کریں، آپ کو ریڈی کریں، اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ بھی اپنے سنتانوں کو حافظ قرآن بنائیں، مدرسے سے جوڑیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اسی طرح کے علماء کی صحبت میں آ کر بیٹھیں گے اور اپنے سنتانوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت یا دنیا کے کوئی بھی لوگ اس قرآن کے مد مقابل کبھی نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اور آج اس قرآن کو جو آج محفوظ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں عالم علماء حافظ قرآن موجود ہے۔ آپ جا کے پوچھئے کتنی کنٹری ایسی ملے گی آپ کو پوری دنیا کے اندر، جہاں پر وہ لوگ آپ کے بنگلہ دیش میں آنے کے بعد جہاں سے حافظ قرآن کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر، تاکہ رمضانوں کو وہ کیا کرے، ان کو قرآن مجید پڑھ کے سنا دے۔ ان کے پاس حافظ نہیں، دنیا میں کوٹی کوٹی روپیہ ان کے پاس ہے، لیکن ایک حافظ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بنگلہ دیش میں آ کے حافظ کو لے کر جاتے ہیں، امریکہ ہو، یورپ کی کنٹری ہو، کہ ان کے پاس تو حافظ نہیں ہے۔ ایسے آپ کئی واقعات سنیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے ان ملکوں میں، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، یہاں پر کیونکہ یہ سلسلہ ایسا چلا کہ ہمارے ملکوں کے اندر آپ کو ایسے بچے بھی ملیں گے کہ جنہوں نے صرف ان کی عمر 7 سال ہوگی وہ بھی حافظ قرآن ہوگا۔ یہ ہمارے ملکوں کا بات ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک محفل میں گیا، انہوں نے کہا حضور اس بچے نے صرف 7 منتھ 7 مہینے میں حفظ کر لی، صرف 7 مہینے میں۔ اور آپ کو ایسے بھی ملیں گے، آپ کے جو یہاں کے عالم بھی تھے جنہوں نے جیل میں حفظ کیا، مجھے خود پتا ہے، کہا کہ 2021 کو گورنمنٹ نے جو خونی جو سب کو اریسٹ کر دی تھی، ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا، انہوں نے جیل کے اندر حفظ مکمل کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو۔ 7 سال کے بچہ بھی ملے گا جس نے 7 سال کی ایج میں قرآن کا حفظ کیا، اور 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا بھی ملے گا آپ کو جس نے 70 سال کی ایج میں جا کر قرآن کا حفظ کیا۔ ایسا بھی ملے گا کہ جو یونیورسٹی پڑھ رہا ہوگا حفظ بھی کر رہا ہوگا، اسکول پڑھ رہا ہوگا حفظ بھی کر رہا ہوگا، ایسا بھی ملے گا آپ کو۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑی مثال، ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اپنے سنتانوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم خود بھی قرآن مجید کو ہر روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن یہ واحد وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے
انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا یہ میری بات چیت ہے، قرآن مجید کو فرمایا اس کو پڑھیے، اس کو مضبوطی سے سامھیے۔ آپ جب اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، میرا پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید آپ کے لیے باعث رحمت بن کر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی لائف میں رحمت ہوگی، آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، آپ کے جیون میں شانتی ہوگی، اور یہی قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو ہر جتنے بھی برائی سب سے بچا کر رکھے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے اس کو آپ پڑھیے، اپنے ان مدرسے والوں کو، یہ جو مدرسہ بنتا ہے یہ اسی لیے بنتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب میں رہیں۔ یہ مت دیکھیں میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، میں ینگسٹر ہوں، میں بچہ ہوں، سارے جاؤ مدرسے میں، دیکھ کر آؤ مدرسے کو، مدرسہ کس طرح ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، بچے کس طرح پڑھتے ہیں، وہاں حضور کس طرح پڑھاتے ہیں۔ کچھ نہیں، آپ حضور کا چہرے کو دیکھو۔ جس شخص نے ایک حقانی عالم کے چہرے کو دیکھا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کریں، آپ جیسے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے تم سب جایا کرو مدرسے میں، فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے، رات کو جاؤ، دیکھ کر مدرسے میں کیا ہے۔ اگر کبھی کچھ روپیہ ہو، کچھ کاغذ جیب میں ہو، تاکہ حضور کو حضور اس سے ان بچوں کو آپ چائے پلائیے گا، میری طرف سے ان کو ناشتہ کرائیے گا۔ یہ سسٹم یہاں پر ہے، ہمارے وہاں یہ سسٹم بہت ہے۔ 500 روپے حضور کے ہاتھ میں دے دیا، 1000 روپے حضور کے ہاتھ میں، حضور یہ رکھے، اس سے بچوں کو بسکٹ کھلا دیے گا۔ وہ بچے نے جو ایک لقمہ آپ کا کھایا، اس ایک لقمے کا ثواب آپ کو کتنا ملے گا، آپ کو برابر بھی حساب میں نہیں کر سکیں گے۔ وہ بچے کے پیٹ میں ایک دانہ بسکٹ کر دیا، وہ جتنا پڑھ رہا ہے، اس کو جتنی غذا ملی، آپ کی وجہ سے برابر ثواب میں آپ کو ملے گا۔ اسی لیے آج میں 100 روپے حضور کے ہاتھ میں، حضور 100 روپے رکھے، حضور اس کا بسکٹ لے لیے گا، اس کا دودھ لے لیے گا، بچوں کو پلائیے گا، حضور یہ آپ خرچہ کریے گا۔ اس سے آپ کو جو محلے میں جو مدرسے بنتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ آپ جائیے حضور کی حضرت، آپ سنے میں صحیح پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کے حضور، تاکہ آپ کی اگر آپ کی کوئی غلطی ہو وہ آپ کو بتا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے ابھی سے تیاری کیجیے۔ یہ رمضان سے پہلے صحابہ کرام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ ہمیں آپ کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے انشاءاللہ، کہ ہم ابھی سے اپنی نیکیوں میں اپنی عبادت کو ڈبل کر دیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے ذریعے ہم رمضان کا پورا فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بولا سمجھا سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مفتی صاحب کچھ بنگلہ کر کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔